لوگ کہتے ہیں نا یہ جانور بہت اچھا، جانور بہت وفا کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے. کتے وفا کرتے ہیں، لیکن آپ سے وفا میں سامنے والے پہ ظلم بھی کر دیتے ہیں وہ. اس لیے کتا اچھا نہیں ہوتا. اس میں وفاداری کے سافٹ ویئر اللہ نے انسٹال کیے ہوئے ہیں، جس کو ہم وفاداری کہہ رہے ہیں لیکن وہ وفاداری ہے نہیں. وفاداری تو ایک اچھی صفت ہے. جو اچھا ہوتا ہے وہ ظلم تھوڑی کرتا ہے کسی پہ. اب دیکھو آپ کا دوست آپ کے ساتھ ہے، آپ اپنے دوست کے وفادار ہو، اس کا ہمیشہ ساتھ دیتے ہو، اچھے کہلاؤ گے نا؟ کیا خیال ہے؟ لیکن ایک صاحب آئے، انہوں نے آپ سے کہا کہ آپ کے دوست نے میرے 1,00,000 روپے لیے ہیں جو واپس نہیں کر رہا، لہٰذا میں ہر قیمت پہ آپ کے دوست سے 1,00,000 واپس لے کے رہوں گا. وہ دے نہیں رہا، اس کے پاس ہیں پھر بھی نہیں دے رہا، میں جاؤں گا اس کا گریبان پکڑوں گا. آپ کہتے ہو میں اپنے دوست کا وفادار ہوں، اس کے ایک پائی بھی نکال کے دکھاؤ تم. اب بتاؤ یہ وفاداری اچھی ہے یا بری ہے؟ بری ہے. ظلم میں آپ ساتھ دے رہے ہو. آپ پہلے تفتیش کرو، اپنے دوست سے پوچھو کیا کہہ رہا ہے بھائی، تم نے اس کے 1,00,000 روپے لیے ہیں، واپس کیوں نہیں کر رہے؟ وہ کہے ہاں لیے ہیں. تو یار واپس کرو نا. کیا پیسے ہیں نہیں دینے کے لیے؟ ہیں، جیب میں رکھے ہوئے ہیں تو دو نا. نہیں دے رہا. آپ کہیں گے یار تم تو غلط کر رہے ہو. اب دوست کہہ رہا ہے کہ تم مجھے یہ نہیں کہہ سکتے غلط کر رہے ہو کہ صحیح کر رہے ہو، تو میرا دوست ہے، تو نے میرا ہی ساتھ دینا ہے. ایسے موقع پہ انسان ہوگا اپنے دوست کا ساتھ نہیں دے گا، کتا ہوگا تو ساتھ بولو نا دے گا. کتا دے گا. کتا اس تفتیش میں نہیں جاتا کہ میرا مالک صحیح ہے یا غلط. کتا اس تفتیش میں نہیں جاتا. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج نا غیر مسلموں کے ہاں تو اچھائی اور برائی کا معیار ہی چینج ہو گیا ہے. ان کے ہاں جانور بھی اچھے ہوتے ہیں، بلکہ بعض نے کمنٹس کیے ہوتے ہیں جانور انسانوں سے اچھے ہیں. نہ جانور برے ہیں نہ اچھے. ہم تو کتے کو بھی برا نہیں کہتے، خنزیر اور سور کو بھی برا نہیں کہتے، وہ تو جو ہے اللہ نے جیسا بنا دیا ان کو. جانور اچھے ہوتے تو جنت ملتی ان کو، برے ہوتے تو جہنم میں جاتے. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ روایات سے پتہ چلتا ہے ماں اپنے بچے کو اپنی چھاتی سے دودھ پلاتی ہے، ایک ایک گھونٹ پہ اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، ایک ایک گھونٹ پہ نیکی ملتی ہے. بکری اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، اسے بچہ نہیں ملتا، ثواب تو دور کی بات ہے، وہ بچہ بڑا ہو کر نکل لیتا ہے. تو جانور جو پالے نا اللہ سے محبت کے لیے، کیونکہ اس میں آپ کو نیچر نظر آتی ہے، فطرت، خدا کا وجود نظر آتا ہے، اس لیے پالا کریں. 3 فائدے ہیں جانور پالنے کے، کیونکہ میں بہت پالتا ہوں. کتنے فائدے ہیں؟ ایک تو حرام جانور نہ پالیں، کتے نہ پالیں. بلی بھی کوئی پسندیدہ، جائز ہے پالنا، پسندیدہ کام نہیں ہے، جائز ہے. کتے پالنے میں حدیث میں آتا ہے جس نے کتا پالا روزانہ اس کے اعمال سے 1 قرات نیکی کم ہوگی. پہاڑ کے برابر نیکیاں کم ہوتی، ضائع ہو رہی ہیں روزانہ ڈیلی بیسس پہ اس کی نیکیاں. ہماری شریعت نے حرام جانوروں کے پالنے کو پروموٹ نہیں کیا، نہ حرام جانوروں کا بزنس کو پسند کیا گیا ہے. حلال حرام کی بحث میں نہیں جا رہا، پسند نہیں کیا گیا ہے. اسلام چاہتا ہے وہ کام کرو جس کا انسانیت کو فائدہ ہو. کتا کیا کاٹ کے کھائیں گے آپ؟ وہی بات ہے، وفادار ہے تو پالتے ہیں. وفادار ہے، اس کی وفاداری سے فائدہ اٹھانا ہے، ضرورت ہے تو ٹھیک ہے، ضرورت نہیں ہے تو یہ کوئی ایسی وفاداری نہیں ہے جس سے دل لگایا جائے. دیکھو آپ کا دوست وفادار ہوگا نا، ٹائم پہ کام آیا، وفا کی ہے، آپ کے کام کا نہ بھی ہو، آپ اس کو وفاداری کے بدلے میں پال لو دوست کو، کہ یار یہ میرے فلاں موقع پہ بولو نا کام آیا تھا. کتا جو ہے نا، کتا وہ جانور ہے،
میں نے ابھی کتے پہ پوری رپورٹ پیش کی آپ کو کہ اس کی وفاداری کا اس کو ثواب نہیں ملتا. تو وہ ہماری ضرورت کے لیے ہے, ضرورت کے لیے. جب تک ضرورت ہے ٹھیک ہے, ضرورت نہیں ہے تو بھائی جا تو اپنا کام کر. ضرورت ہوتی ہے حفاظت کے لیے, واقعی اگر ضرورت ہے حفاظت کی ٹھیک ہے آپ پال سکتے ہیں اس کو. فوجیوں کو ضرورت ہوتی ہے یا کسٹم والوں کو ضرورت ہوتی ہے اپنے لیے کہ وہ چیک کر کے بتائیں گے کہ اس میں کوئی نشہ وشہ تو نہیں ہے, تو کتے سونگ کے بتا دیتے ہیں کہ بھائی اتنا تیرا اتنا میرا, وہ پہلے ہی رپورٹ پیش کر دیتے ہیں. یہ فائدہ ہوتا ہے کتوں کا. کسی نے, چلیں چھوڑیں پھر بات لمبی ہو جاتی ہے, کسٹم والے بھی بیان سنتے ہیں. ہمارے ایک جاننے والے کسٹم میں تھے, ان کی ترقی ہوئی تو وہ پریشان ہو گئے. ہم نے کہا لوگوں کی ترقی سے بندہ خوش ہوتا ہے, تنخواہ بھی زیادہ ہو گئی آپ کی پریشان. کہتے ہیں یار اب ایسی پوسٹ پر ہوں کہ کھانے کا زیادہ موقع ملے گا نہیں. حلال تنخواہ تو ڈبل ہو گئی ہے, لیکن جو کھانچے تھے وہ تو نیچے والوں کے ہاتھ میں اب فلٹر ہو کے آئے گا جو میرے پاس آئے گا. خیر, تو بات کہاں سے کہاں جا رہی ہے یار. 1 روپیہ بھی کوئی کسی کا کھا لے نا, 1 روپیہ بھی, وہ قیامت میں 1 روپیہ کی صورت میں نہیں ملے گا واپس. تو کسٹم والے جو ماشاء اللہ جو میرا بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, جو طبیعت سے رشوتیں کھا رہے ہیں نا, یہ خوش نہ ہوں, خوش نہ ہوں. کیونکہ میرے بھی کچھ دن پہلے باہر سے کچھ آیا, وہ کسٹم والے پی گئے, وہ الحمدللہ وہ پی گئے, وہ ملا ہی نہیں واپس. ہمیں جانے میں تاخیر ہو گئی, الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل ہو گیا. ہم نے کہا وہ اتنی مہنگی چیز نہیں تھی کہ ہم اس کے لیے اتنا درد سر لیتے, پی رہے ہیں پینے دو. تو مسئلہ یہ, اچھے برے ہر جگہ ہوتے ہیں, سارے ایک جیسے نہیں ہوتے. میں بار بار کہتا ہوں جو بیان سن رہے ہیں وہ بہترین لوگ ہیں, ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. تو بات یہ چل رہی تھی کہ آپ کتا پالیں, جب ضرورت پوری ہو چھوڑ دیں اس کو. ریوڑ کے لیے پالنا ہے, بعض لوگوں نے چھتوں پہ پرندے پالے ہوئے ہیں, چوریاں ہوتی ہیں, وہاں کے لیے کتا. یہ شریعت کا کتنا بڑا احسان ہے کہ ایک جانور کو پسند نہیں کیا, اس کے باوجود ضرورت کے لیے اس کو استعمال کرنے کی اجازت دے دی. کیوں دے دی؟ اس لیے کہ یہ جانور ہماری خدمت کے لیے پیدا ہوئے ہیں, خدمت کے لیے. جب تک خدمت ہے ٹھیک ہے, شوقیہ نہ پالیں. آج کل بڑے مالدار گھرانوں میں کتے پالنے کا شوق بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے. میں موضوع سے ہٹ جاتا ہوں مجھے پتہ ہے, لیکن یہ چیزیں الگ ٹاپک بنا کے نہیں ہوتی, موضوع کے درمیان میں ان پہ ڈسکشن ہو جاتی ہے تو بات آگے چلی جاتی ہے. تو یہ فیشن بن چکا ہے. دیکھو ایک بات خوب سمجھو, اسلام جب بھی کسی چیز سے منع کرتا ہے نا, سمجھ لو وہ نیچر کے خلاف ہے, نیچر کے خلاف ہے. اگر اس کی طرف آپ کی طبیعت جا رہی ہے تو اس کا مطلب آپ میں کوئی فالٹ ہے, آپ نیچر سے ہٹ گئے. اس کی بہت ساری مثالیں ہیں, بہت ساری مثالیں ہیں اس کی. صفائی نیچر ہے یا گندگی نیچر ہے؟ صفائی نیچر ہے نا. اگر آپ کو صاف رہنا اچھا نہیں لگ رہا, اس کا مطلب کیا اسلام غلط ہے یا آپ غلط ہیں؟ کیا سب کو صاف رہنا اچھا لگتا ہے؟ بولو. نہیں نہیں, کچھ لوگ ایسے ہیں جو میلے کچھ ایلے نہیں. ہم نے اپنے بعض ہمارے جاننے والوں میں سے ہیں, ہمارے دوست تھے, ان کے بارے میں رپورٹ تھی کہ پورے سال صرف عید کے دن نہاتے ہیں. وہ ہیں ابھی بھی ایسے لوگ ہیں الحمدللہ. تو نہیں ہے, نہیں نہانے ہوتے ہیں. آپ جائیں ایسے علاقے نظر آئیں گے ہر وقت گند, بہت ہی گندگی میں رہتے ہیں وہ. تو کیا ان کا دل نہیں کرتا نہانے کا, صاف ستھرا ہونے کا؟ نہیں کرتا. کرتا ہوتا تو بھائی ان کا دل کھانے کا کرتا ہے تو کھا لیتے ہیں, چلنے کا کرتا ہے تو چل لیتے ہیں, نہانے کا کیوں نہیں کر رہا؟ وجہ کیا ہے؟ میلا رہ رہ کے فطرت بولو چینج ہو گئی. توحید انسان کی فطرت ہے یا شرک؟ توحید فطرت ہے. آپ کے سامنے کوئی پتھر کا بنا ہوا بت لا کے رکھے, بولے اس کی عبادت کرو, آپ کہہ گئے مسٹنڈا کیا لگتا ہے میرا یہ, ہٹا یہاں سے. بلکہ انسان تو اپنے جیسے انسان کے سامنے جھکنا پسند نہیں کرتا. یہ جو باس کی چمچہ گیری ہوتی ہے یہ تو مجبوری میں ہوتی ہے. خوشی سے کوئی چمچہ بنے گا باس کا؟ کون بنتا ہے یار, یہ میرا کیا لگتا ہے, تنخواہ منخواہ چاہیے تو یس سر جی سر تھوڑا بہت. تو
انسان کی نیچر نہیں ہے یہ, خودداری ہے انسان کے نیچر میں, خودداری. لیکن جب فطرت چینج ہوتی ہے الٹ جاتا ہے. تو اسی طرح یاد رکھو انسان کو یہ جو حرام جانور ہے نا, جو درندے ہیں چیر پھاڑ کے کھانے والے, ان میں اللہ نے ایک وحشت رکھی ہے, ان میں انسیت نہیں ہے, مانوسیت نہیں ہے. انسیت سمجھتے ہیں جسے دیکھ کے ایک اچھا سا لگے, یہ نہیں ہوتا ان میں. آپ نے بارہا دیکھا ہوگا, آپ اپنے دوست سے ملنے کے لیے گئے, دروازے پہ کتا ہے, آپ ایک دم دیکھ کے ہل جاؤ گے تھوڑی دیر کے لیے. یہ وحشت ہے. خود مالک جو ہے نا, مالک وہ بھی کتے سے تھوڑا سا ریزرو رہتا ہے کہ یار ہے بہرحال یہ کتا, کسی مرتبہ بھی یہ کتے پن پہ آ سکتا ہے, اس کا دماغ الٹا تو یہ آپ ہی کو کھا جائے گا. اور آپ یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں, جو 10-10 سال سے وفادار کتے تھے, انہی کا میٹر گھوما, انہوں نے مالک کو مار کے کھا گئے وہ. تو وحشت ہے اس میں ایک عجیب سی. پھر ان کی لید میں ایک الگ بدبو ہے, ان کے پیشاب میں, ان کی گندگی میں ایک الگ اسمیل ہے, اس میں بیماریاں ہیں. یہ انسان کے مانوس ہونے کے لیے نہیں ہے یہ جانور. انسان کو جن جانوروں سے اللہ نے مانوس کیا, جو صحابہ کرام پالتے تھے, جو انبیاء کرام پالتے تھے, وہ جانور ہیں اونٹ. آپ کبھی کسی جنگل میں اونٹ چلتے ہوئے دیکھیں, ہم تھر گئے تھے, اونٹوں کے غول دیکھ کے ایک الگ سی روحانیت. کتوں کو دیکھ کے کبھی یہ روحانیت محسوس نہیں ہوتی. ممکن ہے کوئی کتا پالنے والا میرا بیان سن رہا ہو کہ ہمیں تو بڑی روحانیت نظر آتی ہے, 6 کتے لائن سے جا رہے ہیں. آپ کو اگر نظر آ رہی ہے اس کا مطلب آپ چینج ہو چکے ہیں, اسلام چینج نہیں ہوا, آپ کی فطرت مسخ ہو گئی ہے. جو آدمی نیچر پہ ہو, بالغ ہوتے ہی نکاح کا دل کرے گا نا, اس کا لڑکیوں کی طرف طبیعت مائل ہوگی. جو گندا ہو وہ کدھر جائے گا, وہ لڑکے کی طرف جائے گا. دوسرے آدمی کو گھن آ رہی ہوگی, ابھی بے غیرت کو, بے شرم کو دیکھو کیا کر رہا ہے. دوسرے کو گھن آ رہی ہوگی, یار یہ پکڑا گیا, کس کام میں پکڑا گیا ہے, گھن آ رہی ہوگی اس کو. آپ کو گھن آ رہی ہے, اس کو نہیں آ رہی, تبھی تو اس نے یہ کام کیا نا. تو اب بتاؤ آپ گندے ہو یا وہ گندا ہے؟ وہ آپ کو گندا کہے گا کہ یار اتنا اچھا ہے یہ اور تمہیں اچھا نہیں لگ رہا. بھائی سبکتگین صاحب کتنے اچھے ہیں, میں اپنے ابا کی بہو بنا رہا ہوں اس کو. یورپ پہ تو ہونے لگا ہے نا, میں بتاتا ہوں بار بار. یورپ میں جب بیٹا کہے نا ابا میری شادی کر دو, تو پوچھتے ہیں میل سے یا فیمیل سے. یہ سسٹم ابھی وہاں چلنے والا ہے. تو ہم اس کو لطیفہ سمجھتے ہیں, لیکن وہاں یہ ایک چیز کامن ہوتی جا رہی ہے. تو اب آپ بتاؤ اسلام برا ہے یا انہوں نے برائی کو پروموٹ کیا ہے؟ یہ تو نیچر تھوڑی ہے, یہ کوئی جانور یہ کام نہیں کرتا. تو یہ بات صرف میں یہ دماغ میں بٹھانے کے لیے کہ انسان جب الٹا ہوتا ہے تو اسے ہر چیز الٹی نظر آتی ہے. اس کا حل یہ نہیں ہے کہ سب چیزوں کو الٹا کر دے, اس کا حل ہے خود سیدھا ہو جائے. کسی کو سبکتگین اچھا لگ رہا ہے تو بھائی اس کو خدا کا واسطہ اس سے تعلق چھوڑ کے خود سیدھا ہونے کی کوشش کرو. جو نیچر ہے تمہیں وہ اچھی لگنے لگے گی تھوڑے دنوں میں. کوئی بھنگی ہے جس کو نہانے کا دل نہیں کر رہا, اس کو یہ نہیں کہ سب کو میلا کر دے, وہ اس کا طریقہ یہ ایک دن اس کو سروس اسٹیشن لے جا کے تیزاب سے نہلاؤ, بار بار نہلاؤ, خوشبوئیں چھڑکو, تھوڑے دنوں میں اس کو صفائی اچھی لگنے لگے گی. اس لیے جو لوگ کتے پالتے ہیں, بلے پالتے ہیں, ان سے میں کہتا ہوں کچھ دن اونٹ, بکریاں, بھیڑ, مرغیاں پال کے دیکھو. میرے دوست ہمارا یہ شاگرد کہہ رہا تھا کہ آج مرغیوں پہ بیان ہوگا. میں نے اس ہفتے مرغیاں بطخیں خریدی نا, کہہ رہا آج ہو نہیں سکتا کہ مرغیوں پہ بیان نہ ہو. میں نے کہا نہیں ہوگا, آج کوئی ٹاپک ہی نہیں ہے. لیکن یہ اس لیے نہیں ہوا کہ میں نے رکھی ہوئی, وہ اتفاق سے. تو خیر